بنسبت اور شہروں کے پھر اسلام آباد میں موسم گرم نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر جون جولائی میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ پسینہ صاف کرتے ہوئے روتے ہیں بہت گرمی ہے جی، بہت گرمی ہے۔ اس سورج کی جو 9 کروڑ 6 لاکھ کلومیٹر فاصلے پر ہے، اس کی گرمی ہم جون جولائی میں برداشت نہیں کر سکتے۔ کل قیامت کے دن سورج سوا نیزہ کے اوپر ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، زمین بھی پیتل اور تانبے کی ہوگی، اس وقت گرمی کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن 7 خوش نصیب لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ بڑی لمبی حدیث ہے، لیکن میں اپنے مقصد کا ٹکڑا عرض کر کے اجازت چاہوں گا، سارے 7 تفصیل سے عرض نہیں کر سکتا، وقت کی قلت ہے۔ ایک خوش نصیب ان میں سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا وہ ہوگا کہ جس کا دل مسجد کے اندر اٹک رہا ہوگا، معلق ہوگا۔ معلق کا معنی علماء نے مختلف لکھا، ایک معنی علماء نے لکھا کہ جس کا دل مسجد کے اندر اٹک رہا ہوگا تو وہ خوش نصیب کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کا مستحق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ اس کو نصیب کرے۔ لیکن بعض حضرات نے اس کا ایک اور معنی کیا، میں نے اس حدیث کے حصہ کے اوپر غور کیا اور اس معنی کے اوپر غور کیا تو مجھے اس کا معنی اتنا پسند آیا، یہ معنی اتنا پسند آیا جو لفظی معنوں سے ہٹ کر کے کسی کے جذبے کا معنی تھا، جو لفظی معنوں سے ہٹ کر کے کسی کا اپنا تقوی والا معنی تھا کہ معلق کا معنی ہے کہ جس کا دل مسجد کے اندر لٹک رہا ہو، اٹک رہا ہو نا، لٹک رہا ہو، اور پھر اٹک اور لٹک کے درمیان میں فرق واضح کیا ہے۔ اٹک کا معنی یہ ہے کہ یہ ایک چیز ہے، ایک جگہ میں رکھ دی ہے مضبوط کر کے تو یہ اٹکی ہوئی ہے، لیکن اگر یہ سہارا جس کو ذریعے سے یہ اٹکائی ہوئی ہے، اگر یہ سہارا نہ ہو تو فوراً نیچے گر جائے گی یا دوسری طرف چلی جائے گی۔ لیکن لٹکنے کا معنی کیا تو نا وہ بڑا دلچسپ اور بڑا لذیذ معنی ہے کہ یہ پنکھا چھت کے ساتھ لٹک رہا ہے، پنکھا چھت کے ساتھ کیا ہے؟ لٹک رہا ہے۔ یہ اس کو تھوڑا سا یہ رہلاؤ تو جانے کی گنجائش ہوتی ہے اس میں نا، پنکھا ادھر چلا جائے لے کر جانا چاہو تو جا سکتا ہے، ادھر لے کر کے جاؤ تو جا سکتا ہے، لیکن جب چھوڑے پہ تو فوراً اپنی جگہ پر آ جائے گا، اپنے مرکز پر آ جائے گا۔ لٹکنے کا معنی یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خوش نصیب وہ ہوگا کہ جس کا دل مسجد کے اندر لٹک رہا ہوگا، یعنی اس طرف بھی اس کو لے کر کے جانے والے فتنے موجود ہوں گے، اس طرف بھی اس کو لے کر کے جانے والے فتنے موجود ہوں گے۔ کاروبار کا فتنہ اپنی طرف کھینچے گا، ایک طرف لے کر کے جائے گا، گھر کی محبت ایک طرف لے کر کے جائے گی، پیسے کی محبت دوسری طرف لے کر کے جائے گی، اور مساجد اور مدارس والوں پر طنز اور تنقید کرنے والے فتنے اپنی طرف کھینچیں گے، لیکن جس وقت بھی چھوڑیں گے مومن کو تو فوراً وہ مسجد کی طرف لوٹ کر کے اپنے مرکز کی طرف جائے گا۔ لٹکنے کا یہ معنی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خوش نصیب وہ ہوگا کہ جس کو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، وہ ہوگا جس کا دل مسجد کے اندر لٹک رہا ہوگا۔ ہم اپنے گریبانوں میں جا کے کہ ہمارا دل مسجد کی طرف کتنا لٹک رہا ہے، گھر جاتے ہوئے واپس مسجد کی فکر ہوتی ہے یا مسجد کو جاتے ہوئے واپس گھر کی فکر ہوتی ہے، دکان جاتے ہوئے واپس ہمیں مسجد کی فکر ہوتی ہے یا مسجد کو جاتے ہوئے دکان کی فکر ہوتی ہے، پیسے کی طرف جاتے ہوئے ہمیں واپس مسجد کی فکر ہوتی ہے یا ہمیں پیسے کی مسجد کی طرف جاتے ہوئے پیسے کی فکر ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرہ میں مسلمانوں اسلامی مراکز مساجد کو ترجیح حاصل نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنے معاشرے کے اندر مسجد کو اسلام کی بنیاد کو ترجیحات کی بنیاد پر نہیں رکھیں گے، اس وقت تک ہم قابل مومن بھی نہیں ہیں، اس وقت تک ہماری عبادات کے اندر ہمیں لذت بھی محسوس نہیں ہوگی۔ اسلامی معاشرہ کے اندر مسجد کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔
اگر بنیاد ہی کمزور ہو، بنیاد ہی کی طرف توجہ نہ ہو، مسجد کو فروعی معاملہ سمجھا ہو، مسجد کی عبادت کو یا مسجد کی آبادی کو ہم ترجیح نہیں دیں گے، ہم کامیابی کے دھانے پہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اسلام کی بنیاد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرہ کی بنیاد مسجد سے رکھی ہے، مسجد سے اس کا آغاز کیا تھا۔ ہم اپنے معاشرہ کے اندر دیکھیں ہم کون سی سوسائٹی کی بنیاد مسجد سے رکھتے ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں یہ سوسائٹیوں کا ماحول بنا ہوا ہے نا، کون سی سوسائٹی کے اندر پہلے مسجد سے بنیاد رکھی جاتی ہے؟ کیوں؟ ہماری پبلک جو ہے مسجد کو پسند نہیں کرتی۔ آپ اپنی جی پتہ کا اندازہ لگا لیں، جی پتہ کا اندازہ لگا لیں۔ اسی طرح اور سوسائٹیاں ہیں، سوسائٹیوں کا ماحول بن گیا، ہر ایک چیز کو ترجیح ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر، کھلی سڑکیں ہو، بجلی ہو، گیس ہو، پانی ہو، بنیادی سہولتیں ہوں، اور کالج ہو، یونیورسٹی ہو، پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت ہو، اس سوسائٹی کو ہمارے معاشرہ میں عروج پر لے کر کے جایا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کسی مسلمان نے یہ غور کیا ہے کہ ہمارے قریب مسجد ہو، عالیشان مسجد ہو، راستے کا جانے کا بندوبست ہو، بہترین راستہ بنایا ہوا ہو؟ کیوں؟ سوسائٹی والوں کو فکر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری پبلک کو فکر نہیں ہے۔ اگر پبلک کو فکر ہوگی تو سوسائٹی کا وزن کرتے ہوئے پہلے دیکھے کہ مسجد ہے یا نہیں ہے، مسجد کتنی قریب ہے، تو بالغان جو ہوتے ہیں وہ خود بخود پبلک کی سہولت کے لیے پہلے مسجد کا انتظام کریں۔ ہمارے اسلامی معاشرہ کے اندر یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر بھی مکمل تفصیلی گفتگو کسی دن کروں گا۔